شادر اب پڑھیں. دارا پڑھنا یا ریڈنگ ایک بنیادی مہارت ہے جس کا سیکھنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے. جو بچے ابتدائی جماعتوں میں پڑھنا نہیں سیکھ پاتے ان کا یہ تعلیمی خلا اگلی جماعتوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ بچے عموماً مایوسی کا شکار ہو کر اسکول چھوڑ دیتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں کہ تمام بچے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. ہاں، سیکھنے کی رفتار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے بشرطے کہ آپ انہیں سیکھنے کے لیے اچھا ماحول، بہتر طریقہ تدریس اور دلچسپ مواد مہیا کریں. پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان کی مختلف صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جماعت اول اور دوم کے لیے ریڈنگ لرننگ مٹیریل یعنی پڑھنا سیکھنے کا مواد تیار کیا ہے، جنہیں گورنمنٹ اسکولوں کے اساتذہ تقریباً 3 سالوں سے جماعت اول اور دوم کے بچوں کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. ان تمام مٹیریل کو 1 سال استعمال کرنے کے بعد ریوائز کیا گیا ہے اور اساتذہ کے تجربات کی روشنی میں انہیں مزید بہتر بنایا گیا ہے. اساتذہ کے ٹیچنگ لرننگ مٹیریل کے پیکج میں سبق کی منصوبے، طلبہ کے لیے ورک بک، بگ بکس، فلیش کارڈز، ارکان کے چارٹس اور لیول ریڈرز شامل ہیں. ان تمام مٹیریل کو تعلیمی سال کے 24 ہفتوں کی تدریسی سرگرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے. آئیے اب ان تمام مٹیریل کا کمرہ جماعت میں استعمال دیکھتے ہیں. یہ اساتذہ کے لیے ایک ایسی گائیڈ ہے جس کی مدد سے وہ اپنے ریڈنگ لیسن بہتر طریقے سے کمرہ جماعت میں پڑھا سکتے ہیں. ہر سبق کا دورانیہ 35 منٹ پر محیط ہے. پورے تعلیمی سال کے 24 ہفتوں کی پلاننگ سبق کے منصوبوں میں 144 اسباق کی صورت میں موجود ہے. تعلیمی سال کے پہلے، 12ویں اور 24ویں ہفتے میں طلبہ کی پڑھنے کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے. متعلقہ جائزے کی مشقیں بھی لیسن پلان کا حصہ ہیں. ہر جائزے کے بعد حاصل ہونے والے نتائج کا تجزیہ اساتذہ کو اپنے طریقہ تدریس یا مٹیریل میں کیا بہتری چاہیے اس سے آگاہ کرتا ہے. اساتذہ کو چاہیے کہ وہ سبق کی تدریس سے پہلے تمام تدریسی مواد تیار کر کے رکھیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اساتذہ سبقی منصوبے یا لیسن پلان میں دیے گئے مختلف ٹیچنگ لرننگ مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے کیسے سرگرمیاں انجام دیتے ہیں. اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ طلبہ کو دی جانے والی ہدایات بالکل واضح ہوں تاکہ طلبہ آپ کی بات آسانی سے سمجھ سکیں. پڑھاتے ہوئے ایسی تدریسی حکمت عملیاں یا ٹیچنگ اسٹریٹجیز استعمال کریں جس میں جماعت کا ہر بچہ شامل ہو سکے. سب سے پہلے پڑھائے جانے والے حرف کا تعارف کروائیں تاکہ طلبہ آج کے سبق کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. تو آج کا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے نون. کیا ہے؟ نون. نمک. اب اس دن کے حرف کے کی ورڈ یعنی کلیدی لفظ اور اس حرف سے شروع ہونے والے الفاظ کی پہچان کروائیں. آپ بتاؤ بیٹا. نان. آپ بیٹا. ناشپاتی. اور آپ؟ ناریل. اور آپ؟ نان. ایسے الفاظ بھی بتائیں جن کی آخری آواز وہ حرف ہو. اب ہم نے ایسے لفظ سوچنے ہیں جس میں کی آواز جو ہے وہ لفظ کے آخر میں آئے. پان. نان. دکان. ویری گڈ. اور ہمارے ملک کا کیا نام ہے؟ ابتدائی جماعتوں میں جو زبان اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے اس کا سننا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. اب حرف سے شروع ہونے والے لفظوں میں موجود آوازوں کی مشق کروائیں. اس طریقہ کار سے طلبہ سن کر آوازوں کو الگ کر سکیں گے.
ورک بک میں دیے گئے حرف کے لکھنے کی مشق سے پہلے طلبہ کو ہاتھ اور انگلیوں کی مدد سے ہوا میں لکھنے یعنی اسکائی رائٹنگ کی مشق کروائیں۔ یہ عمل بچوں کو حرف یا ارکان کی ساخت سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہاتھ اوپر کریں گے اپنا، یہ بالکل سیدھا کریں۔ اب یہاں جہاں پہ بورڈ پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، دائیں طرف سے شروع کریں گے، تھوڑا سا نیچے لائیں گے، گول کریں گے اور پھر اوپر لائیں گے اور بیچ میں نقطہ لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ عبارت سننے والی سرگرمی میں استاد طلبہ کو ایسے جملے سناتا ہے جس میں سکھائے گئے حرف کی آواز سنائی دے رہی ہو اور اس حرف کی پوری شکل بھی نظر آ رہی ہو۔ طلبہ جو ہی حرف کی آواز سنتے ہیں اس پر تالی بجا دیں یا اپنا ہاتھ اٹھا دیں۔ نان لے آؤ۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ طلبہ الفاظ میں سے سکھائے گئے حرف کی پہچان کر سکیں۔ پہلے جملے میں نون کی شکل آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ اس کو انڈر لائن کر دو، نہیں اس کے نیچے لائن لگا دو۔ زبردست۔ طلبہ کے لیے بنائی گئی ورک بک میں متن ترتیب دیتے وقت حرف اور ارکان کی فریکوینسی آف اکرنس یعنی ٹیکسٹ بک اور دیگر گریڈ لیول ٹیکسٹ میں حروف اور ارکان کتنی بار استعمال ہوئے ہیں اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ ابتدائی ہفتوں میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ طلبہ ہر نئے سبق میں پچھلے سیکھے گئے حرف اور ارکان کا احاطہ ضرور کریں۔ طلبہ کے لیے ڈیکوڈیبل جملوں پر مشتمل ٹیکسٹ تیار کیے گئے ہیں جنہیں طلبہ خود پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے دوران طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لیجیے اور جہاں مدد کی ضرورت ہو وہاں مدد کیجیے۔ یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو پڑھنے کے دوران بار بار آتے ہیں لیکن ان کا ابتدائی ہفتوں میں ہجے کر سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان لفظوں کو فلیش کارڈ کی مدد سے ان کی پوری شکل میں یاد کروایا جاتا ہے اور ان کے استعمال کی مشق بھی کروائی جاتی ہے۔ نیا لفظ لکھیں گے اور وہ کیا ہے؟ میں۔ سب اپنے ساتھ بولیں گے سب بولیں گے دوبارہ۔ اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لفظ میں کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ ہاں میں پڑھتا ہوں، میں اسکول میں پڑھتی ہوں، میں لڑکی ہوں۔ آج میں جو پرچی نکالوں گی وہ بچہ مجھے جواب دے گا، ٹھیک ہے؟ اب 10 نل میز نام کون سی آواز مختلف ہے؟ میز، زبردست۔ نانی، نان، آم، واو، زبردست۔ پاپی، ناشتہ، رقم، زبردست۔ یہ بڑے سائز کی کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں جن میں بڑی تصاویر اور بڑے فونٹ سائز کا متن یا ٹیکسٹ دیا جاتا ہے جس کی مدد سے اساتذہ ایک وقت میں کمرہ جماعت کے تمام بچوں کو شامل کر کے کہانی سنا سکتے ہیں۔ ان کہانیوں کا مقصد طلبہ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ کہانی سنانے سے پہلے، کہانی کے دوران اور آخر میں کیے گئے تفہیمی سوالات کی مدد سے
طلبہ اس کہانی کو اپنے ذاتی تجربات سے ریلیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جب یہ دروازہ کھولے گی تو کون ہوگا سامنے؟ ہاں، کوئی اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوست بھی ہو سکتی ہے اور بھائی، دوست اور بہن بھی ہو سکتی ہے، چچا بھی ہو سکتے ہیں اور ابو بھی ہو سکتے ہیں، ماموں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا۔ آپ اپنے گھر میں حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ برش کرتے ہو؟ یاد رکھیے، ہمارے کمرہ جماعت میں کثیر تعداد ان طلبہ کی ہوتی ہے جن کی پہلی یا گھر میں بولی جانے والی زبان اردو نہیں ہوتی۔ اساتذہ ایسے تمام بچوں کو نئے الفاظ سکھاتے وقت ان کی اپنی زبان کے الفاظ بھی پوچھیں تاکہ طلبہ کو متن سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ کی زبان میں سے کیسے کوئی ادا کرو گے؟ یہ تو مجھے بھی بہت پسند ہے۔ آپ بولو۔ بگ بک کی کہانیاں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر سنائی جا سکتی ہیں۔ آپ کے کمرے جماعت کی سیٹنگ ارینجمنٹ کے مطابق اس بات کا خیال رکھیں کہ طلبہ کتاب میں موجود ٹیکسٹ اور تصاویر بآسانی دیکھ سکیں۔ اچھا بچوں، آج ہم والے ارکان پڑھیں گے۔ اردو زبان سلیبک اسٹرکچر رکھتی ہے، یعنی الفاظ مختلف ارکان پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ تمام زبانیں جو اس طرح کی ساخت رکھتی ہیں انہیں سکھانے کے لیے بڑے اور چھوٹے حروف علت کی مشق کروائی جاتی ہے۔ اردو زبان میں 4 بڑی آوازیں ہیں: آ، او، ای اور اے۔ 4 چھوٹی آوازیں یعنی آراب، زیر، زبر اور پیش ہیں۔ ارکان کے چارٹس میں بڑے اور چھوٹے حروف علت کی مشق دی گئی ہے۔ اساتذہ کو ان آوازوں کی ڈرل کروانی بہت ضروری ہے۔ کچھ دنوں کی مشق کے بعد طلبہ ان ارکان کو ان کی پوری شکل کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں، جن کی مدد سے وہ بآسانی الفاظ بنا سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، اب ہم ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ کھیل میں میں آپ کو ایک رکن بتاؤں گی اور آپ نے اس رکن کے اوپر اپنی ورزش میں پتا رکھنا ہے۔ اپنے پتے مجھے دکھائیں۔ سب کے پاس پتے موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کھیل شروع کریں۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اپنا پتا باقی رکھیں۔ یہ سلیبل چارٹ طلبہ کی ورک بک میں بھی دیے گئے ہیں، جنہیں آپ طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ گروپ میں بیٹھے طلبہ ایک دوسرے سے بھی سیکھتے ہیں۔ کسی بھی ٹیکسٹ کو اس کے الفاظ کے بتدریج مشکل ہونے یعنی اس کے ڈیفیکلٹی لیول کے مطابق مختلف درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ نے مختلف قاریوں کے لیے مختلف متن تیار کیے ہیں اور انہیں مختلف رنگوں کے کوڈ دیے ہیں۔ لال رنگ ابتدائی درجے کے قاری کے لیے ہے، پیلا رنگ درمیانے درجے کے قاری کے لیے اور نیلا رنگ بہتر درجے کے قاری کے لیے ہے۔ سال کے آغاز میں طلبہ کے پڑھنے کی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کے بعد انہیں 3 گروپس میں تقسیم کریں اور ان کے لیول کے مطابق انہیں کہانیاں دیں۔ کہانی ختم کرنے کے بعد طلبہ کے گروپ سے تفہیمی سوالات پوچھیں۔ کہانی کس کے بارے میں کی؟ کرن نے چڑیا بننے کا ارادہ کیوں کر لیا؟ ہاں بتاؤ۔ لیول ریڈرز میں بنیادی پرنٹ کانسیپٹ سے متعلقہ سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں، جیسے ختمہ یا سوالیہ نشان کہاں ہے؟ اچھا، اب مجھے صفحہ نمبر 4 کھول کے دکھاؤ بچے۔ آپ مجھے سوالیہ نشان دکھاؤ۔ سوالیہ نشان دکھاؤ۔ ایک سیکنڈ، سب نے اپنا حصہ میں اس کا دیکھوں گی۔ ہاں بتاؤ۔ سوالیہ نشان، اسے صحیح لکھا ہے سوالیہ نشان؟ یہ سوالیہ نشان ہے، یہ بھی ہے سوالیہ نشان۔ یاد رہے کہ لیول ریڈرز میں دیے گئے کلر کوڈ اساتذہ کی مدد کے لیے ہیں تاکہ وہ طلبہ کو ان کے لیول کے مطابق کتابیں دے سکیں۔ اساتذہ طلبہ کے سامنے
ابتدائی، درمیانے اور بہتر کاری کے الفاظ کا استعمال کرنے سے گریز کریں۔ ان تمام مٹیریل کو پاکستان کے مختلف صوبوں کے اساتذہ نے استعمال کیا اور اپنے طلبہ کی پڑھنے کی صلاحیتوں میں واضح بہتری کا مشاہدہ کیا۔ آپ کے طلبہ بھی پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ ضرورت اس سمر کی ہے کہ آپ ریڈنگ لیسن پلان میں موجود تمام سرگرمیوں اور مٹیریلز کو باقاعدگی سے اپنے طلبہ کے ساتھ استعمال کریں۔